بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا دوسرا کلاس ہے۔ ہم جو فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن سلیبس سے ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ریئلزم ہے، کیونکہ میں یہ ہینڈ آؤٹ جو فرسٹ لیکچر سے وہ دیا ہوا ہے کہ آپ اس کو سمجھ سکیں۔ ہم ڈسکس کر رہے سبجیکٹ جو ہے وہ فلسفیکل آف فاؤنڈیشن ہے، جس میں ہم ڈیفینیشنس فلسفی کی اور ایجوکیشن کی ڈسکس کر چکے ہیں، اور اسکول آف تھاٹس پہ ہم بات کر رہے تھے، جنرل ایجوکیشن فلسفیز، پھر میجر جو ایجوکیشنل فلسفیز ہیں اس پہ، اور پھر ہم نے بات کی کہ جنرل فلسفیز میں ہم یہ فلسفیز ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ لاسٹ کلاس میں ہم آئیڈیلزم پہ ڈسکس کر رہے تھے، آج ہم جو ہے ریئلزم پہ اپنا لیکچر دوسرا جو ہے وہ اسٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ جو آج کا کلاس ہے اس میں ریئلزم اور پریگمیٹزم، ٹھیک ہے۔ پریگمیٹزم بعد میں، پہلے ریئلزم پہ فوکس کریں گے۔ ریئلزم کی فلسفی اور اس کے ایکسپوننٹ کون ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا، اور کریکولم جو ہے ریئلزم والے کون سے فالو کرتے ہیں اور کس پہ جو ہے اسٹریس دیتے ہیں، ٹیچر کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں، ٹیچنگ میتھڈس اور امپلیمنٹنگ ان کلاس روم، ٹھیک ہے۔ آج کے لیکچر میں یہ سب ڈسکس کریں گے۔ اب دیکھیں ریئلزم کی فلسفی۔ The ancient Greek philosopher Aristotle 382 BCE, a student of Plato, developed realism which asserts that reality is outside our mind، ٹھیک ہے۔ اب یہ فلسفر ہے 384 کا، آپ سب نے ارسطوٹل کے بارے میں جانا ہوگا۔ یہ ایک اسٹوڈنٹ تھا کس کا؟ پلیٹو کا، جس سے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ آئیڈیلزم ہے وہ کس کی بات کر رہے تھے؟ وہ کر رہے تھے کہ جو بھی آئیڈیاز ہمارے ذہن میں آتے ہیں وہی حقیقت ہے، اور اسپریچول جو مطلب گاڈ ہے یا ریلیجن بیسس جو بھی آئیڈیاز ہیں اس کو سپورٹ کرتا تھا پلیٹو۔ تو یہ جو ارسطوٹل ہے وہ اگینسٹ ہے، اپنے جو ٹیچر ہے اس کے خلاف۔ کیوں اگینسٹ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایوری تھنگ جو ایگزسٹ کرتی ہے یا ہم اس کو چھو سکتے ہیں یا ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، جو اس دنیا میں ہے وہی حقیقت ہے، وہی سب کچھ ہے۔ ریئلٹی جو آئیڈیاز ہیں، آئیڈیا کے بیسس پہ، تو یہ جو ہے پلیٹو جو ہے وہ غلط ہے اس بات میں، ٹھیک ہے۔ ڈیولپ دا ریئلزم وچ assert that the reality is outside our mind، ٹھیک ہے۔ جو حقیقت ہے وہ ہمارے دماغ کے باہر ہے، دماغ میں نہیں ہے، کہ ہمارے ذہن میں نہیں ہے وہ چیز، کہ ہمارے پاس جو آئیڈیا ہے وہی سب کچھ سچ ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں کہ اس کا ایکسپوننٹ جو ہے مطلب کہ بلیور، فاؤنڈر آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے، وہ ہے ارسطوٹل، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ آئیڈیلزم کو بھی سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ اس میں آئیڈیلزم جو تھا وہ جسٹ بلیو کرتے تھے کہ جو بھی آئیڈیاز ہمارے ذہن میں آتے ہیں، جو بھی چیزیں جو ہم آنکھ بند کر کے سوچتے ہیں کہ یہ چیزیں کہکشائیں یا خدا کے بارے میں یہ چیزیں، تو یہ سب جو ہے آئیڈیلزم والے جو ہے بلیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو یہ جو ارسطوٹل ہے وہ ان سب کے اگینسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے بات کی ہے کہ دیر از اے ورلڈ آف ریئل ایگزسٹنس آف آبجیکٹ ناٹ میڈ بائی دا ہیومن بینگس، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا ہے کہ جو دنیا ہے وہ ہمارے سامنے ہے، جو ایگزسٹ کرتی ہے، جو آبجیکٹس ہمارے سامنے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کسی بھی انسان نے جو ہے انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اس نے کہا ہے کہ بلیو ان اے مٹیریل ورلڈ دیٹ از انڈیپینڈنٹ آف این ایکسٹرنل ٹو دا نوز دا مائنڈ، ٹھیک ہے۔ ہم اس پہ یقین کرتے ہیں جو مٹیریل ورلڈ ہے، ٹھیک ہے نا، جو آزاد ہے اور ایکسٹرنل ٹو نوز مائنڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آل آبجیکٹ کمپوز آف اے میٹر، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ آپ سائنس کی ڈیفینیشن پڑھیں گے تو اس میں ہی آپ کو سمجھ آئے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی چیزیں، آبجیکٹ جو ہیں وہ سارے میٹر کے بنے ہوئے ہیں، اور اس پہ یہ بلیو کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ریئلٹی آف یونیورس، ٹھیک ہے، یہ بلیو کرتے ہیں کہ ریئلٹی جو حقیقت ہے وہ یونیورس ہے، اور میٹر جو ہے وہی حقیقت ہے، ٹھیک ہے نا۔ آئیڈیاز جو ہیں وہ فالس ہیں، ٹھیک ہے، میٹر از اے ریئل، ٹھیک ہے، اور وہ چیزیں فالس ہیں۔ یہ زور دیتے ہیں کہ اسٹیٹس میٹر اوور مائنڈ، ٹھیک ہے۔ اب جو ذہنی خیالات ہیں نا اس پہ یہ زور نہیں دیتے، اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو بھی چیز میٹر ہے وہی حقیقت ہے، وہی سب کچھ ہے، اور اس کے ہی بارے میں انسان کو یا ہیومن بینگ کو جو ہے سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد یہ کریکولم آپ ڈیفینیشن سے سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کس طرح کے خیالات رکھنے والے ارسطوٹل تھے، اور یہ کہتے ہیں کہ ریئلسٹ بلیو کرتے ہیں دیٹ کریکولم آف آرگنائز سیپریٹ سبجیکٹ پرووائڈس دا موسٹ ایکوریٹ اینڈ ایفیشینٹ وے ٹو لرن ریئلٹی. ٹھیک ہے، جو ریئلسٹ ہے وہ یہ یقین رکھتے ہیں جو کریکولم ایسا آرگنائز کیا ہو جو سبجیکٹ جو ہے پرووائڈ جو ہے درستی انداز سے اور مؤثر طریقے سے حقیقت کو سمجھ سکیں. اور یہ کہتے ہیں کہ آرگنائزنگ سبجیکٹ میٹر ایز اے سائنٹسٹ اینڈ اسکالر جو از اے سوفسٹیکیٹڈ میتھڈ آف کلاسیفائنگ آبجیکٹ. ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں کہ جو ایسا سبجیکٹ ہے جو میٹر جیسے سائنسسٹ اور اسکالرس کرتے ہیں ویسے ہی اس کو ایسے میتھڈ کو جو ہے ہم کلاسیفائی کریں اور آبجیکٹ کو جو ہے سمجھیں. اب اس نے جو بات کی ہے لائک آبجیکٹس لائک پاک، جیسے کہ پاسٹ کی ہم کوئی بھی چیز پڑھتے ہیں کسی بھی جنریشن کے بارے میں یا کچھ، تو اس میں کیا ہوگا پاسٹ ہسٹری، پاسٹ میں وہ ہم دیکھیں گے تو اس سبجیکٹ جو ہے ہسٹری کی طرح پہ جو ہے فیکٹ رکھ کے حقیقت کی بنیادوں پہ جو ہے پڑھایا جائے. اور کہتے ہیں اگر ہم پلانٹس کے بارے میں پڑھنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں پلانٹس کے بارے میں کیا ہے ان کو سمجھنے کے لیے ایز اے باٹنی جو ہے وہ سمجھنا چاہیے ایز اے پریکٹیکل ورک کے طور پہ. ٹھیک ہے، اور اس نے کہا ہے کہ فزیکل ورڈ ہونی چاہیے، سائنس میتھمیٹک یہ سبجیکٹ جو ہیں ان کو یہ سپورٹ کر رہے تھے کہ سائنس جو ہے وہ بھی ایک آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ بھی ایگزسٹنس جو ہے ان پہ بلیو کرتی ہیں، جو بھی ایگزسٹ کرتی ہے جو بھی میٹر ہے اس کو ہی سمجھتے ہیں یا میتھمیٹکس ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جو نیچے میں نے دیے ہیں اوپر نہیں لکھا ہوا سوری معذرت، ایکسپریمنٹل اور فیلڈ ٹرپ. ٹھیک ہے، ایکسپریمنٹل اور فیلڈ ٹرپ. ٹھیک ہے، انہوں نے 2 میتھڈس دیے ہیں جس کے حساب سے جو ہے ٹیچر پڑھا سکتا ہے. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے ایکسپریمنٹل میتھڈ اور دوسرا ہے فیلڈ ٹرپ. ٹھیک ہے، اب یہ جو میتھڈ ہیں اس کے حساب سے ہم اس کو سمجھیں گے کہ جو ہے ایکسپریمنٹل کیسے ہم کلاس روم میں جو ہے ایز اے ریئلسٹ ہم یوز کریں گے، امپلیمنٹ کریں گے، اور جو فیلڈ ٹرپ ہے اس کو ہم کیسے کریں گے. اگر میں اس کے حساب سے جاؤں ریئلزم کے حساب سے تو میرے پاس جو ہینڈ آؤٹ دیے ہوئے ہیں یا جو مٹیریل ہے میرے پاس اس پہ اگر میں ڈسکس کروں تو یہ 1 آور کی بھی جو ہے ویڈیو ہو سکتی ہے. تو ہم اس میں اس پرسپیکٹو میں ڈسکس کر رہے ہیں. آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہمیں جو ہے CR کے کوسچن سمجھنے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو مٹیریل میں نے لکھا ہوا ہے یہ چیزیں آپ کو کہیں سے بھی مل سکتی ہیں، بکس سے یا یوٹیوب سے کہیں بھی، لیکن یہ اس ٹاپک میں سمجھنے کے لیے اس کا مین مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہم CR کی کوسچن جو ہے وہاں پہ نوٹ کیسے لکھ سکیں. کیونکہ یہاں پہ میں نے بریفلی اس لیے لکھا ہے، اس لیے چھوٹے چھوٹے نوٹس بنائے ہیں کہ آپ اس کو سمجھ سکیں کہ میں کریکولم جو ہے ریئلسٹ کا کیا ہے، وہ ان کے آئیڈیاز کیا ہیں، اور سمجھنے کے لیے وہ کیا کہتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، جیسے کہ میں نے یہاں پہ ڈسکس کیا ہے کہ کریکولم، ٹھیک ہے، ان کا کریکولم کیا ہے، فزیکل سائنس میتھمیٹکس. ٹھیک ہے، پلانٹس دیکھیے مثال کے طور پہ بایولوجی ہے اس میں سائنس میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، اور اگر وہاں پہ کوسچن آ جائے جیسے ڈیوی کا آیا تھا جان ڈیوی کا، تو ویسے ہی کوسچن آ جائے کہ آپ جو ہے ارسطوٹل کے حساب سے سائنس پڑھا رہے ہیں تو آپ کس طریقے سے پڑھائیں گے. ٹھیک ہے، وہاں پہ ایسے کوسچن آ جائے تو آپ کیا کریں گے، ایکسپریمنٹل یا فیلڈ ٹرپ جو ہو 2 یہاں پہ لیکچر جو میتھڈ دیے ہوئے ٹیچنگ میتھڈ کے وہ آپ یوز کریں گے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے، آپ وہاں پہ کیا کریں گے، ایکسپریمنٹل میتھڈ جو کہ میں سمجھا رہا ہوں کہ کیسے آپ کو یوز کرنا ہے، اور ایکسپریمنٹل میتھڈ کیا ہوتا ہے اور فیلڈ ٹرپ کیا ہوتا ہے، کیسے آپ اس کو کلاس میں امپلیمنٹ کر سکیں گے تھرو دا انسٹرکشنس. اوکے، ٹھیک ہے، ہم چلتے ہیں فیلڈ ٹرپ اور ایکسپریمنٹل میتھڈس پہ. ٹھیک ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ پہلے بھی میں ایسے ہی ہینڈ آؤٹ بنا کے آپ کو سمجھانے کے لیے جو ہے لکھتا ہوں کہ آپ اس کو پیراگراف پہ میں کیسے لکھیں، یہ ورڈ جو ہیں آپ اس کو سمجھ سکیں، اس لیے میں ایسے ہینڈ آؤٹ بناتا ہوں نہ کہ پیج پہ، تو آپ اس کو صحیح سے سمجھ سکیں. ٹھیک ہے،
اور ایکسپریمنٹل میتھڈ جو میں نے دیا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ ہم کیا کریں گے، دا ریئلسٹ اس کی ڈیفینیشن پڑھیں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. دا ریئلسٹ میتھڈ، ٹھیک ہے، ریئلسٹ میتھڈ آف ٹیچنگ ایکسپریمنٹل میتھڈ انوالوز پرووائڈنگ اسٹوڈنٹس with hands-on experience to learn about the practice different scientific experiment. It emphasizes the importance of conducting the experiment in a real world setting to understand scientific principles and concepts. By actively engaging in experiment, students can develop critical thinking skills, problem-solving abilities, and deeper understanding of the scientific method. It is all about لرننگ بائی ڈوئنگ اینڈ ایکسپلورنگ دا فیسنیٹنگ ورلڈ آف سائنس. ٹھیک ہے، اب لرننگ بائی ڈوئنگ یہاں پہ بھی جو ہے آ رہا ہے الفاظ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو چھوڑیں، آپ ایکسپریمنٹل میتھڈ کو سمجھیں. ٹھیک ہے، اب یہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو ریئلسٹ میتھڈ ہوتا ہے وہ سائنٹیفک کا ایک ایسا میتھڈ ہے جو ایکسپیرینس بیس کے، جو اسٹوڈنٹ وتھ ہینڈس آن دا ایکسپیرینس جو ہے وہ لرن کریں گے اباؤٹ دا پریکٹس ڈفرینٹ سائنٹیفک ایکسپریمنٹ. ٹھیک ہے، اب دیکھیے ہم ایکسپریمنٹ کرتے ہیں، کیمسٹری کے ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ جو بھی لیب ورک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پریکٹیکلس ہوتے ہیں، آپ بایولوجی میں یا باٹنی میں جو کروائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے وہ کیا ہے، ایکسپریمنٹل میتھڈس ہوتے ہیں. اس میں ہم سیکھتے ہیں کہ کیا جو ہے یہ چیزیں کیسے ہو رہی ہیں، اور ٹیشوز جو ہوتے ہیں یا ان چیزوں کے بارے میں ہم جو بھی سیکھتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے، وہ ایکسپریمنٹل میتھڈ ہوتا ہے. وہ کس کا ہوتا ہے، جو ہے آپ اس کو سمجھیں کہ وہ ریئلزم جو ہے، ارسطوٹل جو ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے کہ جو ایکسپریمنٹل میتھڈ جو ہے وہ کلاس روم میں یوز کیا جائے. ٹھیک ہے، اب میں اس کا ایگزامپل بھی دیتا ہوں کہ آپ اس کو سمجھ جائیں. آپ اس کو جو ہے ایکسپریمنٹل میتھڈ کو یہاں پہ میں نے ایگزامپل دیا ہوا ہے میتھمیٹکس کا. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل یو آر لرننگ اباؤٹ دا فریکشن ان میتھ ایکچولی cutting the sharing the pizza. You get a real life understanding of how fraction work and how they related to every situation like sharing food. ٹھیک ہے، یہاں پہ پیزا کا جو ہے میں نے ایگزامپل دیا ہوا ہے کہ آپ اس کو سمجھ سکیں. ٹھیک ہے، ہم جیسے اس کو کاٹ کے جیسے ٹکڑے بناتے ہیں، ٹھیک ہے، 12 8 جو بھی جتنے بھی بنتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس حساب سے جو ہے سچویشن ہم جو ہے فریکشن، جو میتھمیٹکس کا فریکشن ہے، ہم اسے ریئل ورلڈ ایکسپیرینس کر کے سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اور بھی اس کا ہے کہ آگے پڑھیں گے. ایکسپریمنٹل ٹیچنگ میتھڈ، امیجن یو آر اسٹڈنگ دا واٹر سائیکل ان اے سائنس کلاس. ٹھیک ہے، اب سائنس کلاس میں آپ کیا کر رہے ہیں، آپ واٹر سائیکل جو ہے پڑھ رہے ہیں. یور ٹیچر مائٹ سیٹ اپ اے منی واٹر سائیکل ایکسپریمنٹ in the classroom. They could have a container of water, a heat source, and a cover to simulate evaporation, condensation, and precipitation by the observing and participating in the hands-on the experiment. You get to see the water cycle in action, understanding the different stages of more actively. These examples show how realistic experimental teaching method can make learning more engaging and help you grasp concept in a practical way. ٹھیک ہے، اب اس نوٹ سے آپ سمجھے ہوں گے کہ جو ہے ایکسپریمنٹل میتھڈ جو ہے کیسے یوز ہوگا. آپ واٹر سائیکل کی ایگزامپل دے دیں، وہاں پہ جو کنڈنسیشن ایواپوریشن جو ہے ہوگی یا کنڈنسیشن ہوگی تو وہ ٹیچر کر کے دکھائے گا اور بچوں کو کہے گا کہ آپ پٹس یور ہینڈس آن اٹ، اور وہاں پہ وہ ہیلپ کروائیں گے. اور ہیٹ سورس ہوگا تو اس میں کیا ہوگا کہ اس میں جو ایکسپریمنٹل کے تھرو جو لرننگ ہوگی وہ کیا ہوگی، ایکسپریمنٹل میتھڈ کے یوز کرنے کے حساب سے جو ہے انڈرسٹینڈ ہوگی بچوں کو. اس کو ہی ہم ایکسپریمنٹل میتھڈ کہتے ہیں جو ریئلزم فلسفی کے حساب سے ہے، اور کریکولم جو ہے ان کا جو جس پہ یہ اسٹریس کرتے ہیں وہی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آتے ہیں فیلڈ ٹرپس. اب فیلڈ ٹرپس کیا ہے، دا ریئلسٹ میتھڈ آف ٹیچنگ فیلڈ ٹرپس انوالو ٹیکنگ اسٹوڈنٹ ٹو دا ریئل ورلڈ لوکیشن ریلیٹڈ ٹو دا سبجیکٹ بینگ اسٹڈیڈ. اٹ الاؤز اسٹوڈنٹ ٹو ڈائریکٹلی آبزرو اینڈ انٹریکٹ ود دا سبجیکٹ میٹر, making learning more engaging and practical. Field trips provide hands-on experiences that enhance understanding and help students to see the real-world applications of what they are learning. It's like bringing the classroom to the life outside of the school. ٹھیک ہے، اب فیلڈ ٹرپس میں دیکھیں گے اس کا فرض جو سینٹینس ہے آپ اس کو سمجھیں کہ فیلڈ ٹرپس میں ایسے ہوتا ہے کہ ٹیچر جو ہوتا ہے وہ ان کو آئیڈیاز دیتا ہے کہ آپ جو ہیں جو ہے امیجن کریں کہ آپ جو ہیں
ریئل ورلڈ میں کسی ایسا ٹاپک ہوتا ہے جہاں کہ آپ اس کو وال پیپرس ہیں یا ہینڈ آؤٹ ہیں یا ایسی کوئی چیز، یا آپ جو آپ کے پاس اگر پرنٹ میڈیا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کے حساب سے جو ہیں بچوں کو یا جو بھی ہمارے پڑھنے والے پپلس ہوتے ہیں ان کو کہیں کہ آپ جو ہیں آپ امیجن کریں کہ آپ اس جہان میں ہے، آنکھیں بند کر کے پھر ان کو بتائیں کہ یہ ہمارے جو کہکشائیں ہیں، یہ سورج، چاند، تارے، یہ وہ، ایسے ایگزامپل دے کے جو سمجھائیں اس کو ہم فیلڈ ٹرپس کہتے ہیں، ٹھیک ہے. It allows students directly observe and interact with the subject matter, making learning more engaging and practical. Field trips provide hands-on experience that enhance understanding and help students to see the real-world application of what they are learning. It is like bringing the classroom to the life outside of the school. ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی محسوس ہوگا کہ جیسے آپ اسکول کے آؤٹ سائڈ ہیں اور کہیں ایسی دنیا میں جہاں جو آپ کا ٹاپک ہے اس میں، اور ان چیزوں کو جو ہے محسوس کر رہے ہیں، ان چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا چیز ہے، کیسے کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو فیلڈ ٹرپ میں ایسے ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو جو ٹیچر ہے وہ ایسے جو ریئل جو ہے امیجن کرواتا ہے کہ آپ جو ہے یہ چیز دیکھ رہے ہیں، یہ کیسی ہے، کیا ہے. اب یہاں پہ میں نے ایگزامپل دیا ہے کیونکہ ہے ایسے بہت سے اسٹوڈنٹ کو ہو سکتا ہے کہ پرابلم ہو انڈرسٹینڈنگ میں. تو یہاں پہ میں نے ایگزامپل دیا، یو آر اسٹڈنگ اباؤٹ دا سولر سسٹم ان یور کلاس، سائنس کلاس، ٹھیک ہے، سائنس کلاس میں آپ سولر سسٹم پڑھ رہے ہیں. یور ٹیچر ڈیسائڈ ٹو ٹیک دا کلاس آن اے فیلڈ ٹرپ ٹو دا لوکل پلانٹیریم، ٹھیک ہے. ڈیورنگ فیلڈ ٹرپ you and your classmate get to explore the planetarium dome theater, where the project is tuning visual of the stars, planet and galaxies. You can learn about the different celestial bodies, their size and their position in the night sky. It is like taking a journey through the space without leaving the world. ٹھیک ہے. اب فیلڈ ٹرپ جو ہے، ڈیورنگ اے فیلڈ ٹرپ آپ کی کلاس روم جو ہے ایکسپلور کرے ہیں پلانٹیریم ڈوم تھیٹر. تو آپ کہیں کہ ہم نے تو ایسا کبھی نہیں فیلڈ ٹرپ نہیں کیا ہوا ہے، یا یہ چیزیں ہم نے نہیں سمجھی ہے. تو میں فیلڈ ٹرپ کا ہمارا سمجھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم جو ہے جو سی آر کے کوشچنس آئیں گے ہم اس میں اٹیمپٹ کر سکیں. اگر آ جائے کوشچن کہ آپ ارسطوٹل کے حساب سے جو ہے آپ ریئلسٹ ہیں، آپ اس کو سائنس کی کلاس روم میں کیسے امپلیمنٹ کریں گے، تو آپ وہاں پہ ایسے ایگزامپل دیں گے. اس کو سمجھیں، یہی نہیں آپ اس کو رٹا لگا کے وہاں جا کے لکھیں، نہیں، آپ اس کو سمجھ لیں کہ کس سے جو ہے آپ کسی چیز کو امیجن کر کے جو فیلڈ ٹرپ جو ہے اس کو جا کے وہاں پہ جو ہے لکھیں گے، جس کی آپ کو اچھی سی مارکس ملیں. ٹھیک ہے. وہاں پہ سی آر کا مطلب یہی ہوتا ہے، آپ کرٹیکلی انالائز جو ہے آپ کی مائنڈ کا، آپ کیسے افیکٹو ٹیچر ہیں جو اپنے کلاس روم میں، اور کیسے پڑھاتے ہیں، کس طریقے سے آپ پڑھاتے ہیں، وہ چیزیں آپ کو جو ہے وہاں پہ دینی ہوتی ہے، لکھنی ہوتی ہے. میں آپ کو وہاں پہ سمجھنا ہوگا، لکھنا ہوگا کہ آپ جو ہیں فیلڈ ٹرپ کا اگر کوشچن آ جائے تو آپ جو ہیں اس میں جو ہے کیسے لکھیں گے، آپ اس کو سمجھ لیں. ٹھیک ہے. اور آج میں نے کوشچن جو ہے جان ڈیوی کا اس دن اٹھا کے یہاں پہ لکھا تھا لاسٹ کلاس میں. آج میں نے نہیں لکھا، وہ کلاس آپ جو گروپ ہے واٹس ایپ گروپ کا، وہاں پہ میں کوشچن دوں گا. اب یہ آپ سارے جو ہیں اپنے کوشچنس کر کے فیلڈ ٹرپ اور ایکسپریمنٹل میتھڈ پہ آپ ایک پیراگراف لکھ کے مجھے سینڈ کریں گے، اور میں چیک کروں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے لکھا ہے اور آپ کو کیسے لکھنا چاہیے. یہ چیزیں جو بھی فیلڈ ٹرپ میں ہم نے سیکھی ہیں یا ایکسپریمنٹل میتھڈ میں ایز اے ریئل ٹیچر جو ہیں آپ کیسے جو ہے کلاس روم میں امپلیمنٹ کریں گے، یہ آپ لکھ کے سب دکھائیں گے. ٹھیک ہے. اور لاسٹ میں یہ لکھا ہے، یہ ٹیچر مائٹ آلسو پرووائڈ ورک شیٹ. دیکھیے یہاں پہ اسیسمنٹ کی بات بھی ہو رہی ہے، جو ٹیسٹ ایویلیوشن کی بات ہے. تو ٹو کمپلیٹ آسکنگ یور آئیڈینٹیفائی ڈفرنٹ کنسولیشن اور رائٹ ڈاؤن اسپیسیفک فیکٹ یو لرن ڈیورنگ اے فیلڈ. ٹھیک ہے. آئی ہوپ یو آل ہیو انڈرسٹوڈ اباؤٹ دیز تھنگس دیٹ ریئلزم فلسفی کیا ہوتی ہے. ریئلزم فلسفی کے جو کریکولم ہے یا اس کی ایکسپریمنٹل میتھڈ جو ہے، ٹھیک ہے، ایکسپریمنٹل میتھڈ اور تھیٹر میتھڈ جو ہے انہوں نے یوز کیا ہوا ہے، اور اس کی انڈرسٹینڈنگ آپ کو ہو گئی ہے. اور سی آر پی کا کنسٹرکٹیو رسپانس کوشچن اگر آ جائے اس پہ تو آپ اس کو جو ہے انشاءاللہ امپلیمنٹ کر سکیں. ٹھیک ہے. If any question about these topics you may ask through your WhatsApp groups, please. Thank you so much. Allah Hafiz.